گرینڈ ہیلتھ الائنس نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں پختونخوا کے ہیلتھ سے متعلق تمام تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا کہنا تھا وہ آخری مارکہ لڑنے کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں۔ جی ایچ اے نے اعلان کیا کہ حکومت کے ساتھ مزید مذاکراتی عمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ مسئلہ اطراف کا ہے، کیونکہ سینٹر کے ہسپتال تو 5 سال پہلے ہی پرائیویٹائز کیے جا چکے ہیں، لہٰذا اضلاع اور پیریفری کہ ہسپتال کل سے غیر معینہ مدت کے لیے بند ہوں گے۔ بدھ کے روز اطراف کے ہسپتال کے ساتھ خیبر ٹیچنگ ہسپتالوں میں بھی کیجوالٹی کے علاوہ تمام سروسز کا بائیکاٹ ہوگا۔ جمعرات کے روز اطراف کے ہسپتالوں کے ساتھ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں کیجوالٹی کے علاوہ تمام سروسز کا بائیکاٹ ہوگا۔ جمعہ کے دن اطراف کے ساتھ LRH میں سروسز کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اسمبلی ہال کے سامنے احتجاج ہوگا۔ انہوں نے کہا جمعہ اسمبلی ہال کے سامنے روڈ پر ادا کریں گے، جہاں آئندہ کی حکمت عملی بتائیں گے۔ جی ایچ اے نے بتایا ہم امید کرتے ہیں وزیر اعلیٰ اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہوئے اس بل کو آمرانہ اور سازشی انداز میں پاس ہونے سے روکیں گے۔ انہوں نے کہا اگر وزیر اعلیٰ خاموش تماشائی بنے رہے تو پھر نجکاری کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے سوال پر جی ایچ اے کے چیئرمین ڈاکٹر عالمگیر نے کیا کہا، آئیے سنیے۔ اس وقت آپ نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی پریس کانفرنس سنی، لگ ایسا رہا ہے کہ عوام کی مشکلات آپ لوگوں کے اور یہ گورنمنٹ کی اس پھڈے میں، اس لڑائی میں عوام کو پھر ایک بار جو ہے نا ٹف ٹائم دینے کا پروگرام بن رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں وہ ان غریب مریضوں کے لیے شاید 2-4 دن کے لیے ان کی تکلیف ہوگی، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کی تکالیف جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اگر تو DHA-RHA ایکٹ آتا ہے، پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آئے دن روز بروز جو لاکھوں میں لوگ آتے ہیں، غریب مریض آتے ہیں اسپتالوں میں، ان کی میزریز میں اضافہ ہوگا۔ ان میزریز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے لیے آگے نکلیں۔ جس طرح کہ بچہ روتا ہے، ان کو وہ بیمار ہوتا ہے تو ماں دوائی دیتی ہے، وہ اور بھی چلاتا ہے کہ جناب مجھے نہیں کرنی، میں نے دوائی نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ماں تو زبردستی بھی وہ چلاتا بھی، لیکن پھر بھی ماں زبردستی دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے یہ لوگ عوام بے شک چلائے بھی، لیکن ان کے لیے ہم جو نکلے ہیں ان کو بعد میں پتہ لگ جائے گا کہ واقعی ہم ان کی لڑائی لڑ رہے تھے اور یہ خود جو ہے وہ بے فکر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ غریب عوام DHA-RHA یہ جن کیا جن ہے، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا عوام کو بتائیے۔ یہ جن سے میرے خیال میں کوئی زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ میں تو اس کو نام دوں گا یہ اسرائیل علیہ السلام والا ایکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں سارے پھر جائیں گے۔ جن کیا ہوتا ہے وہ تو بڑا معمولی چیز ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی پرائیویٹائزیشن ہے، ٹھیک ہے، تمام ہیلتھ سسٹم کی 8 ہسپتالوں میں تو پہلے ہو چکا ہے، لیکن جتنی بھی باقی مطلب BHUs ہے، RHCs ہے، THQ ہے، DHQs ہے، ایجنسی ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل سے کیٹیگری C ہاسپٹل سے کیٹیگری E ہاسپٹل ہے، ان تمام ہاسپٹلز میں اب یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ وہاں تک چلے جائیں گے، یہ آؤٹ سورس ہو جائیں گے۔ صرف لینڈ، بے شک لینڈ جو ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے وہ تو ہو جائے گی، اور جس طرح کہ یہ لوگ یہ حکومت والے پیٹرول پہ سبسڈی دیتے ہیں، گندم پہ سبسڈی دیتے ہیں، اس طرح یہ ہیلتھ پہ بھی تھوڑی بہت سبسڈی دیں گے، لیکن باقی پیمنٹ ان لوگوں نے خود کرنی ہے۔ تو اس میں عوام کیسے سفر ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ یہ بیسک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غریب مریضوں کے ساتھ جب پیسے نہیں ہوتے تو پرائیویٹ میں نہیں جاتے، اگر جس کے پاس پرائیویٹ کے پیسے ہوتے وہ سرکاری اسپتال میں نہیں جاتے، ایسی بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایکوکارڈیوگرافی ہے، اس کی قیمت جو ہے لیڈی ڈنگ ہاسپٹل میں 1200 روپے ہے۔ ایک ایکس رے چیسٹ جو ہم سادہ سے ایک ایکس رے کرتے ہیں اس کی قیمت ہے لیڈی ڈنگ ہاسپٹل میں 300 روپے۔ آپ پرائیویٹ میں جائیں تو ایکوکارڈیوگرافی اب ہوتی ہے 800 روپے میں، اور جو آپ کی ایکس رے چیسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 300 روپے میں، ٹھیک ہے، 250 روپے میں آپ کرتے ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ غریب مریض پھر کہاں پر جائے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ مرنے کی طرف ہی جائے گا۔ اچھا، مطلب ڈاکٹر صاحب یہ جن جب لاگو ہوگا فل بلون تو غریب عوام جو ہے وہ اس کی مشکلات میں مزید ہو جائیں گے، ہم سب مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ کو دیکھیے آپ کی ایمرجنسی میں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے۔ پہلے 10 روپے کی پرچی میں تمام چیزیں اویلیبل ہوتی تھی۔ پرسوں ایک مریض کو ہم نے وہ دیا تھا کہ ان کو اس کے آپریشن کے لیے یہ دوائی جو ہمیں چاہیے، صرف ایک 5 cc کا سرنج اویلیبل تھا، باقی تمام چیزیں کے سامنے انہوں نے لکھا تھا ناٹ اویلیبل، NA ناٹ اویلیبل، کوئی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے نہیں ایمرجنسی میں۔ اب ایک بندہ ہے اس کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، اس کے پرس میں پیسے ہیں نہیں، وہ آئے گا، اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟
نجکاری کے اس عمل میں اگر پختونخوا کی غریب عوام کا علاج معالجے کا آئینی اور جمہوری حق مزید مہنگا کرنے کا عمل ہو رہا ہے تو خدا را عوام کے حال پر رحم کیا جائے۔ نیوز اینڈ ویوز ود کامران، پریس کلب، پشاور۔